پاکستان پر اس طرح کے اٹیک اب دوبارہ سے، تو پھر پاکستان تو اس وقت پہلے بھی مشکلات میں رہا کہ اب پھر ہم تیار ہوں؟ مگر مجھے جو سب سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے، یہ کیوں اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے اوپر؟ اٹیکس ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں. ہمارے جب لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے علاقے سے، یہ ان کو کہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، جاؤ تم ان سے بات کرو اور مسئلہ حل کرو، یہ طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ بڑی افسوس ہے کہ یہ حرکت ہوا ہے. ایک طرف افغانستان میں جو بار بار اٹیک سامنے آ رہے ہیں ایئرپورٹ پر، دوسرا افغانستان کی حکومت کی تشکیل میں مزید وقت لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہاں سے افغانستان سے نہ صرف افغانیوں کا انخلا بلکہ نیٹو افواج، امریکن اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں ان کا انخلا بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. ویسے تو اب قریب کوئی چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب مزید اجازت اور مزید وقت دے دیا گیا ہے طالبان کی جانب سے. داعش جیسا خطرہ جو اس خطے میں موجود تھا، اس کے ملوث ہونے ان حملوں کے حوالے سے وہ چیزیں سامنے آئی. پھر ڈرون اٹیک ہوا جس میں کولیٹرل ڈیمیج پر بچوں کی بھی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں. لیکن اس سارے عمل میں اب جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں اور خطے کے ممالک ہیں، وہ افغانستان کی اگلی آنے والی حکومت اور طالبان کی جو بنتی ہوئی طاقت ہے اس کو کس طرح سے تسلیم کرنا اور کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے. ظفر ہلالی صاحب، یہ سر اس وقت G7 کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو یہ جو افغانستان کی اس وقت 2-3 طرح کی صورتحال ہے، ایک حکومت کے بننے کا، دوسرا سر وہاں جو اس انسرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات نارمل کی جانب وہاں پر آنے میں مزید کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے سر؟ مگر مجھے جو سب سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان ایریاز جو افغان طالبان کے کنٹرول میں تھے اس حکومت سے پہلے، مانے کہ جو 70%، 60% جو علاقہ تھا جو ہر وقت افغان طالبان کے کنٹرول میں تھا، ان علاقوں سے ہمارے پہ اٹیکس ہو رہے ہیں اس وقت. اور وہ اٹیک آپ جیسے دیکھیں ہمارے شہید ہوئے ہیں 2 لوگ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا کنٹرول افغان طالبان کا ادھر تھا اور انہوں نے ہمیں ایشورنس دیا تھا کہ ہم ہر ٹیریٹری کو استعمال نہیں کرنے دیں گے آپ کے خلاف، تو پھر یہ کیوں اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے اوپر؟ کیا وہ اس وقت یہ ٹیریٹری ان کے کنٹرول میں نہیں تھا یا اس وقت نہیں ہے کنٹرول میں؟ کیا بات کیا ہے؟ اور اٹیکس ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، تو ان کا یہ بیان کہ آپ کا اور TTP کا جو مسئلہ ہے آپ وہ خود سیٹل کریں، وہ آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ مانے کہ اگر TTP آپ کے ملک سے ہمیں اٹیک کرتی ہے تو وہ مسئلہ ہمارا اور TTP ہے، آپ درمیان میں آتے ہی نہیں ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پوزیشن ہے اس وقت، اور ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں، فکر مت، یہ ابھی تک کنٹرول ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے، نہیں آہستہ آہستہ ہو. یہ جو ایریاز ہیں جدھر سے ہمارے پہ اٹیک ہو رہے ہیں، یہ تو ہر وقت ان کے کنٹرول میں تھا. تو کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، یہ تو طالبان نے باقاعدہ طور پر یہ کہا پچھلے ہفتے میں جو بیانات سامنے آئے. جنرل امجد شعیب صاحب، ایک جانب جو بڑا اہم سوال ظفر ہلالی صاحب نے اٹھایا ہے کہ پاکستان تو بھرپور افغان امن عمل کے حوالے سے طالبان کی جو حکومت آ رہی ہے اس میں ہر طرح سے معاون رہا ہے کہ طالبان کے اندر امن ہو، تو پھر یہ پاکستان پر اس طرح کے اٹیک اب دوبارہ سے، یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. دوسرا یہ افغانستان کی سرزمین کے استعمال ہونے کے حوالے سے بیانات، اس کے باوجود یہ ہو، تو پھر پاکستان تو اس وقت پہلے بھی مشکلات میں رہا کہ اب پھر ہم تیار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کی حکومت بن جائے، امریکہ نکل جائے، حکومت بن جائے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے. ابھی لازماً وہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے اس طرح، ان کی گورنمنٹ کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، ان کی پولیس، ان کی انٹیلیجنس، کوئی بھی چیز اس وقت فنکشنل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا، اور یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل گارنٹی، ایک معاہدہ انہوں نے لکھ کے سائن کیا ہوا ہے، وہ اس پہ اسٹک کریں گے، قائم رہیں گے، ان کو رہنا بھی چاہیے. ورنہ پھر اگر امریکہ وہاں پہ ڈرون دے کے حملے کر سکتا ہے تو پاکستان بھی کرے گا پھر.
کیونکہ یہ تو اس طرح کا طریقہ کار یا اس طرح کی حالت جو ہے، جو بھی سچویشن ہے، وہ تو قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے جو پہلے سفر کیا اس وقت ہمیں اندازہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ افغان حکومت اس وقت تھی، وہ بھارت کے ساتھ مل کے امریکہ کی پروٹیکشن میں وہ سارا کام کر رہے تھے. آج وہ صورت بدل چکی، امریکہ نکل گیا، امریکہ کی پروٹیکشن نہیں ہے، بھارت وہاں پہ ہٹ گیا. بھارت اگر کچھ کرے تو وہ اتنا کھلے بندوں نہیں کر سکتا جیسے وہ کر رہا تھا پہلے. تو اس وقت تو طالبان کے لیے کنٹرول کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بات کرے، وہ اسی طرح ہے جیسے اب افغان طالبان اپنے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے ایشوز ریزالو کریں گے ان کے ساتھ تاکہ حکومت بنائی جا سکے. ادھر ان کا یہ خیال ہوگا کہ شریعت، اگر وہ بھی بات کرتے ہیں پاکستانی طالبان، جو کہ شریعت ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ فراڈ ہے، وہ سارا باہر سے پیسے کھا کے تو یہ کرتب کرتے رہے ہیں. لیکن جب افغان طالبان پوچھتے ہوں گے تو ان کو کہتے ہوں گے جی ہم بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے تھے، یہاں پہ آپ نے کیا ہے. تو اس صورت میں وہ آپ کو کہیں گے کہ جی یہ جو اصل جڑ آپ نے رکھی ہے یا ان کی طرف سے جو اصل مطالبہ ہے اس کو آپ ریزالو کریں بات چیت کر کے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی ایشو آئے گا. بہرحال ابھی پوری طرح واضح نہیں کہ وہ کس طرح کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. ہماری حکومت یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی لازماً ان کو انگیج کریں گی اس معاملے میں. بالکل صحیح. اچھا ظفر الہانی صاحب، جو ایک چیز سر میں امریکی اور چینی وزراء خارجہ کی بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ خبر جو سامنے آئی ہے اس میں چائنا کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ دنیا کو طالبان کو کھلے دل سے تسلیم بھی کرنا چاہیے اور ان کی رہنمائی کی جانی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے چائنا تو فل فلیج اس وقت طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ سپورٹیو رول میں نظر آ رہا ہے. ویسٹ کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اتنی فراخ دلی وہاں نظر آئے گی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور سپورٹیو ہونے کے حوالے سے؟ میرے خیال میں یہ آپ نہ سمجھے کہ چائنا نے ان کو ایک بلینک چیک دے دیا ہے دن کی حرکتیں دیکھ کے، یا جو انہوں نے ایشورنس دیا ہے چین کو. بالکل نہیں. یہ سب پوری دنیا ان کی حرکتیں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ اپنے ٹیریٹری کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیا ان کے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم ٹیریٹری استعمال نہیں کرنے دیں گے اور ہم عورتوں اور یہ وہ جو بھی ہیومن رائٹس کے جو مسائل ہیں ان پہ ہم عمل کریں گے، تو کیا یہ مجھے پرفارم. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ طریقہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈپلومیٹک طریقہ بھی ہوتا ہے کہنا. یہ کہنا ہم لوگوں کو جنہوں نے اتنی ان کی مدد کی ہے، مدد مانے ڈپلومیٹک سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ اور جو بھی ایڈوائس ہے ہم ان کو دیتے رہے. ہمارے جب لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے علاقے سے، یہ ان کو کہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، جاؤ تم ان سے بات کرو اور مسئلہ حل کرو، یہ طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ بڑی افسوس ہے کہ یہ حرکت ہوا ہے، بڑی افسوس ہے کہ یہ مارے گئے ہیں، افغانستان سے گولی چلی ہے، بڑی افسوس، اور ہم انکوائری کریں گے اور ہم دیکھیں گے. یہ تو طریقہ نہیں ہے جاؤ ان کے ساتھ بات کرو. نہیں، آئی ایم افریڈ. یہ دیکھیے ان لوگوں کو کافی سیکھنا ہے. اگر جیسے جنرل صاحب نے کہا تھا اگلے 3-6 مہینے ان کا لیسٹ ہوگا، اور اگر یہ پاس ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ہم سمیت سب لوگ ان کو اب ریکگنائز کریں گے اور مدد کریں گے. مگر اگر یہ نہیں پاس ہوئے اور صرف ایک ملک کو خوش کرنا چاہے اور دوسروں کے بارے میں پرواہ نہیں کریں تو آئی ایم سوری، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. بالکل صحیح. اچھا، جو ایک چیز جو اس وقت پاکستان کے حوالے سے جنرل صاحب بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، ایک تو ہم 2 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ خوف آ رہا ہے کہ ہم نے اڈے تو ایبسلیوٹلی ناٹ پر کہہ دیا کہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن افغان فوجی جو ہیں وہ پاکستان کے ہوٹلز کے اندر آ کے ٹھہریں گے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانی جو ہیں، امریکن فوجی کی بات کریں، پھر افغانی جو ہیں وہ جیسے پہلے ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں ریفیوجیز موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، پھر سے یہاں رخ ہو جائے گا تو پاکستان میں ایک عجیب صورتحال ہوگی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں عمل، ایک تو افغان مہاجرین کا، دوسرا یہ جو امریکن فوجی آئی ہے، یہ پناہ ہے یا واقعی یہ پھر کوئی بیس کیمپ ہے؟ نہیں، نہ تو پناہ ہے نہ بیس کیمپ ہے. یہ در حقیقت ایک ٹرانزٹ فیسلٹی ہے جو آپ نے ان کو پرووائڈ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے یا کراچی سے کابل جانے کے لیے، خاص طور پہ اسلام آباد آپ کہہ لیجئے، پھر اسلام آباد سے کراچی خود لوگ جاتے ہیں،
یہ جو اسلام آباد ٹو کراچی آپ اگر اسلام آباد ٹو کابل اگر آپ فلائی کریں تو وہ ایک ہی جہاز کسی ملک کا وہ کئی پھیرے کر لیتے ہیں. لہٰذا وہ وہاں سے چونکہ ایک تاریخ مقرر تھی کہ 31 تک آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے, تو وہ لا کے بجائے اپنے ملک پہنچانے کے, جس میں کہ ہو سکتا ہے کسی کو 18 گھنٹے لگے, کسی کو, تو وہ تو ریٹرن جرنی ان کا بڑا بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح وہ فیری کر کے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے اسلام آباد پہنچا رہے ہیں, یہاں سے آگے پھر ان کے جہاز آ کے تو ان کو لے جا رہے ہیں. تو یہ ٹرانزٹ فیسلٹی ہے. 9,000 کے قریب لوگ ابھی تک, کل تک 9,000 لوگ انٹر ہوئے تھے, جس میں سے 8,200 جو ہے وہ اپنے ملکوں کو جا چکے ہیں, باقی بھی پروسیس میں ہے. تو یہاں پہ نہ کوئی ٹھہر رہا ہے, نہ کسی نے ٹھہرنا, رات ایک ٹھہرنے کا میکسیمم ہوٹلوں شوٹلوں میں انتظام ہے. اس کے بعد یہ لوگ اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں. تو یہ جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ ہیں جو کبھی ایبسولوٹ ناٹ والا وہ قصہ لے کے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ کسی کو یہاں پہ رکھا گیا ہے, نہ کوئی یہاں پہ پرماننٹ رہ ہے. سب اپنے اپنے ملکوں کو جا رہے ہیں اور ایک ٹرانزٹ ارینجمنٹ پاکستان نے کر کے دیا. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ بھی یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی ریکویسٹ پہ ہوا ہے.